کہا اب حکم کیا ہے؟ کہا یہ پیغام اب جا کے پہنچاؤ دوس قبیلے میں۔ اب خوشی بھی تھی، جذبات بھی تھے، جب بندہ نیا نیا پڑھ کے مدرسے سے فارغ ہو۔ میں بات اس لیے لایا ہوں، بچیاں پڑھ کے فارغ ہوئی اور بچے بھی فارغ ہوئے ہیں، تو بڑا کرنٹ ہوتا ہے اس کے اندر، تازہ تازہ علم ہوتا ہے نا، تو بندہ جب تھپیڑے کھاتا ہے تو پھر درست ہو جاتا ہے۔ ابھی نکلا نہیں نا ہوتا میدان میں، نئے نئے مسلمان تھے، جذبات تو تھے، پہاڑوں پہ چڑھتے، وادیوں میں اترتے گئے، سامنے دیکھا باپ آیا ہے، کہا یا طفیل آ گیا ہے، قال الیک عنی، پیچھے رہنا، تم کافر ہو میں مسلمان ہوں۔ باپ پریشان کہ یہ اس کو کیا ہو گیا، یہ مکہ گیا تھا۔ کہا بیٹا دین ہی دین، میرا دین تیرا دین، میں بھی مسلمان ہوتا ہوں پھر۔ کہتے آ جاؤ۔ بیوی نظر آئی، یا طفیل آ گئے، قال الیک عنی، پیچھے رہنا، انا رجل مسلم وانت امرأة کافرہ، تم کافرہ ہو، مسلمان ہو جاؤ تو رشتہ قائم، وگرنہ ختم۔ اب ایک بیوی جو ہے کہتی ہے اتنی دیر کے بعد آئے اور یہ باتیں، کہا چلو مسلمان تو ہو جاتی ہوں، لیکن ایک بات ہے، اخاف من ذی الشرع، مسلمان تو ہو جاؤں گی، یہ 4-5 بچے جو ہیں یہ تو راتوں رات ہی وہ فلاں ذو الشرع بت مار جائے گا، کھا جائے گا۔ تو فیل کہنے لگے ولو کان ابو، او گئے دن بتوں سے ڈرنے والے، اب اس کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب ہم اللہ کی کسٹڈی میں آ گئے ہیں، وہ رولے ہی ختم ہو گئے ہیں اسلام کے بعد کہ اب بکری سے ڈرو تو کوے سے ڈرو تو کالی بلی سے ڈرو، یہ سارے کھاتے بند ہو گئے، نئی فائل کھل گئی ہے، اس فائل میں روشنی روشنی ہے، جو چلتا جائے گا تھمے گا ہی نہیں۔ ولو کان ابو، اب ذو الشرع کا باپ بھی اٹھ کے آ جائے نا تو وہ بھی کچھ نہیں میرے بچوں کا بگاڑ سکتا۔ لیکن جذبات تو تھے، اس کو دعوت دے، اوے مسلمان ہو جا، اوے تمہیں پتہ نہیں اللہ کے رسول سچے ہیں۔ کسی نے بات نہیں مانی، بندہ سردار تھا، یہ باتیں کیسی کرتا ہے؟ غصے میں واپس آ گیا، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یہلک دوسا، بد دعا کیجئے سارے کا سارا دوست قبیلہ برباد ہو جائے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ گئے، کہتے ہیں تو خیر اسلام سے پہلے آپ کیا تھے بھلا، اتنا غصہ؟ چلو پھر اکٹھے ہی دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاؤ، اللہم۔ طفیل کہتے ہیں جب میں نے ہاتھ اٹھا کے یہ کہے نا تو میرے دل میں یقین ہو گیا، میں نے دل میں کہہ دیا ہلک الدوس، ابھی دعا پوری ہوگی اور پورا دوس قبیلہ ہلاک ہو جائے گا۔ لیکن اس زبان مقدس نے دعا کیا کی؟ بدعا کی، درخواست کی کہ اللہم اہدی دوسا وأت بہم، اللہ سارے قبیلے کو ہدایت دے دی اور میرے پاس لے آ۔ صحابی مسکرانے لگ گئے، کہا میں تو بدعا کروا رہا تھا، آپ دعا کر رہے۔ کہا تو فیل اب جاؤ، اب جا کے دعوت دو، دعا ہو گئی ہے، وارفق بہم، نرمی کرنا۔ جا کے دعوت دی، پورا قبیلہ مسلمان ہو کے اللہ کے رسول کے پاس آ گیا۔ دعوت پھیلاؤ اخلاق سے، احترام سے اور نرمی سے۔ اور مالک الملک نے قاعدہ بیان کر دیا ہے، ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ حکمت سے دعوت، اچھی وعظ سے دعوت اور مناسب طریقے اختیار کر کے۔ ایک بندے کو دیکھتے کہہ دو اے او کافرہ، او فاجرہ، او فاسقہ، قریب آ جائے گا؟ کیسے قریب آئے گا؟ اس کو اگر یہ کہو بھائی آپ تو بڑے اچھے ہیں، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور تصویر لگی ہوئی، میں ایک مثال دے دیتا ہوں، تصویر لگی ہوئی ہے، باپ کی تصویر ہے، اگر آپ کہو بڑے لعنتی بندے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، فرشتے آتے ہی نہیں ہیں، یہ کیا لگا رکھا ہے؟ مان جائے گا۔ اگر تم تھوڑا سا انداز بدل لو، ماشاءاللہ آپ کے والد کہاں ہوتے ہیں؟ جی وہ تو فوت ہو گئے، اچھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ان کی تصویر ہے، ماشاءاللہ آپ بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، لگتا ہے باپ نے اچھی تربیت کی ہے۔ تو بیٹے جو ہیں وہ صدقہ جاری ہی ہوتے ہیں، بیٹا جو بھی اچھا عمل کرے باپ کو پہنچتا ہے۔ تو اچھے لوگوں کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے کہا ہے نا،
کہ جس گھر میں وہ تصویریں ہوں تو وہ کتا آ جائے تو وہاں تو رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے، داخل نہیں ہوتے، تو بندہ نیکی سے محروم ہوگا تو باپ کو تو صدقہ پہنچے گا نہیں، باپ تو ہماری نیکی سے محروم ہو جائے گا۔ تو کتنا اچھا ہے ہم باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور نیکیاں کریں اور فرشتے لکھ لکھ کے ہماری نیکیاں لے جائیں۔ صحیح صحیح بتانا وہ مانے گا کہ نہیں مانے گا۔ میں ایک اور قصہ بیان کر دیتا ہوں، بیت اللہ کے سامنے کا قصہ ہے، شیخ عبد الرحمن عریفی بیان کرتے ہیں۔ ایک آدمی سگریٹ نوچتا، کہا ہو ذرا بیت اللہ چلیں، اور کہتا ہے چلو تیرے جیسے کئی آئے، مجھے پتا تو نے سگریٹ ہی چھڑانی ہے۔ کہتا نہیں میں آپ کو سگریٹ کی بات نہیں کہتا، آؤ تو صحیح چلتے ہیں۔ کسی طریقے سے اس کو بیت اللہ لے گئے، چلو طواف کرتے ہیں، طواف کرنا شروع ہو گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے جس اس گھر میں جو چلا جائے، جس کا دل زندہ ہے، جس کا دل زندہ ہو وہ رونے سے باز نہیں آ سکتا۔ وہاں کھڑے ہو گئے دروازے پہ، دعا شروع کر دی، یا اللہ اس کے والدین کو برکت دے، یا اللہ اس کو بھی برکت دے۔ بندہ حیران پریشان کہ ہر مولوی کہتا تھا کہ اوے تم سگریٹ چھوڑ دو، تمہیں پتہ ہے یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ دعائیں کیے جا رہے ہیں، لیکن طریقہ ہے۔ دعا کرتے کرتے ان کو بھی رونا آ گیا، بندہ بھی رونا شروع ہو گیا، اتنی پیاری دعا ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ اب لوہا گرم ہو چکا ہے، مولڈ کیا جا سکتا ہے، سب دعائیں کرنے کے بعد کہتے ہیں یا اللہ ساری دعائیں تو نے سن لی ہیں، اللہ اگر میرا بھائی سگریٹ نہ چھوڑے تو ایک دعا قبول نہ کری۔ کہتا ہے دعا قبول ہونے دے، میں سگریٹ نہیں آئے کے بعد پیتا۔ حکمت، دانائی، مسلمانوں تمہاری گمشدہ چیز ہے، تمہاری گمشدہ چیز ہے۔ فیصل آباد کے اندر جلسے پہ پابندی لگی، میں مثال دے رہا ہوں کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ پابندی لگی، دھوبی گھاٹ پہ جلسہ نہیں ہوگا، ریجیکٹ ہو گیا۔ ایک بندے نے کہا یار ایک میں مشورہ دے دیتا ہوں اگر تم مان جاؤ۔ جی بتاؤ۔ بتانے والا بتاتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ ایسا کرو، ایک اشتہار چھپواؤ وہابی قوالی، اس کی جا کے اجازت لے لو۔ جا کے اجازت لی، اجازت مل گئی۔ اب جنہوں نے نہیں آنا تھا وہ بھی سوچ رہے قوالی اور وہابی کنٹراسٹ کیسے بن گیا کہ یہ اللہ والے تو یہ رقص کرنے کو پسند ہی نہیں کرتے۔ خیر لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں، انہوں نے واقعی کو 4-5 ایسے بندے بنا لیے جو واقعی کو قوال تھے۔ اب سب لوگ پریشان ہیں کہ آج قوالی کیسی ہوگی۔ اعلان کرنے والے نے، کمپیئرنگ کرنے والے نے کہا جی قوالی سے پہلے بابرکت جو ہے وہ اللہ کی کلام سے ابتدا کریں گے، اور قاری صاحب کو سکھایا ہوا تھا آدھ گھنٹے قرآن سنانا تم نے۔ اب قرآن سنا دیا، کہا عربی زبان میں قرآن مجید پڑھا گیا، ہمیں کیا پتا کیا ہے، اب اس کا ترجمہ ہوگا۔ مولوی صاحب نے 1.5 گھنٹے تقریر کر دی۔ جب اپنا کام پورا کر لیا کہتے ہیں اب باری آ گئی قوالی کے ساتھ، تار کھینچ دی، کہا قوالی پھر صحیح۔ جو لوگ نہیں بھی آنا چاہتے تھے آ گئے۔ حکمت، دنائی کو اختیار کرو۔ تیسری اور آخری بات، جہنم سے بچنے کا طریقہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ غیبت نہ کرو، یہ تو مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اور حدیث کیا کہتی ہے؟ من رد عن عرضه بالمغیبہ كان حقا على الله ان يعتقه من النار۔ جو غیبت کی بات ہو رہی ہے کہہ دے بس کرو یار، تمہاری مہربانی، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائیں گے میں نے حق رکھا ہے، تجھے جہنم سے میں آج آزاد کروں۔